دور میں مدینہ کی ریاست میں جو مائنورٹیز کو پروٹیکشن تھی، جو ان کے حقوق تھے، آج آپ کو ڈیولپڈ ورلڈ میں نہیں ملتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت للعالمین انسانیت کو اکٹھا کرنے آئے تھے، تقسیم نہیں کرنے آئے تھے، نفرتیں نہیں پیدا کرنے آئے تھے. اور اس لیے میں پاکستان کو وہ ملک سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ادھر پہنچنا ہے. ہماری اقلیتیں برابر کے شہری ہیں، قانون کے سامنے وہ برابر ہیں. ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو انسانوں کو اکٹھا کرے گا. ہم وہ فورن پالیسی لانا چاہتے ہیں جو کسی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا، لیکن امن میں ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے پاکستانیوں، ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جدھر ایک کمزور سے کمزور آدمی کو پوری طرح ہمارا انصاف کا نظام انصاف دے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عام لوگوں میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. مغرب کے اندر عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ 100 سال پہلے ملنا شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں ملتا تھا. اسلام کے اندر قرآن اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے ہمیں ہماری عورتوں کو حقوق دیے تھے وراثت میں. تقریباً 70% عورتوں کو پاکستان میں وراثت میں حقوق نہیں ملتے. ہم نے اب قانون لے کے آئے ہیں کہ عورتوں کو ریاست ان کی وراثت کے اندر، ان کی انہیریٹنس کے اندر زبردستی ان کو پورا ان کا حق دلوائے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. مسلمانوں کے دور میں غلام بادشاہ بن گئے. ہندوستان میں غلاموں نے حکومت کی، مصر میں غلاموں نے حکومت کی، کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ ان کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو. جو میں مدینہ کی ریاست جس طرف ہم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے ملازموں کو ان کو بھی اسی طرح رکھیں، ان کو بھی اچھا کھانا دیں، ان کے بھی حقوق رکھیں. وہ بھی انسان ہیں. یہ ہماری نبی کی سنت ہے.